السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے موضوع سے آگاہ کرتا چلوں۔ آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت، یعنی اتحاد و اتفاق۔ جی ہاں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں طرح طرح کے اختلافات موجود ہیں۔ کہیں رنگ و نسل کا اختلاف ہے تو کہیں شیخ اور پٹھان کا جھگڑا ہے، کہیں امیری اور غریبی کا اختلاف ہے تو کہیں تو اور میں کی لڑائی ہے، کہیں آمین بالکسر بالجہر کا اختلاف ہے تو کہیں رفع الیدین اور وضع الیدین کا امتیاز ہے، کہیں کالے اور گورے کا جھگڑا ہے تو کہیں چھوٹے اور بڑے کا فرق ہے، کہیں مال و زر کو لے کر تنازع ہے تو کہیں زمین و جائیداد کی لڑائی ہے، کہیں دینی مسائل کو لے کر اختلاف ہے تو کہیں دنیاوی معاملات میں تفرقہ ہے، کہیں مساجد کو لے کر اختلاف ہے تو کہیں مدارس کو لے کر جھگڑا ہے، کہیں عہدہ اور منصب کو لے کر اختلاف ہے تو کہیں ناظم اور متولی کا جھگڑا ہے۔ الغرض یہ کہ اس وقت مسلمانوں کا ہر شعبہ زندگی میں اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی کو سارا دین 11ویں شریف اور میلاد النبی منانے میں نظر آ رہا ہے تو کسی کو سارا اسلام تبلیغ اور چلے کاٹنے میں نظر آ رہا ہے، کسی کو ساری سنت رفع الیدین کرنے اور آمین کہنے میں نظر آ رہی ہے تو کسی کو سارا عمل مراقبوں اور اللہ اللہ کہنے میں نظر آ رہا ہے، کسی کو سارا علم مناظروں اور مباحثوں میں نظر آ رہا ہے تو کسی کو سارا مذہب رفاہی کاموں اور اداروں میں نظر آ رہا ہے۔ یوں ہر شخص اپنے اپنے دین پر ڈٹا ہوا ہے اور اپنی جیسے دوسروں کو مسلط کرنے، لڑنے اور مر مٹنے کو تیار ہے۔ سچ ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ محترم حضرات، ذرا یاد کریں، ہم اپنا ماضی ذرا یاد کریں، ہم دور صحابہ اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں کہ کیا وہاں کوئی حنفی تھا، کیا وہاں کوئی بریلوی تھا، کیا وہاں کوئی شافعی تھا، کیا وہاں کوئی حنبلی تھا، کیا وہاں کوئی قادری تھا، کیا وہاں کوئی چشتی تھا، کیا وہاں کوئی نقشبندی تھا، کیا وہاں کوئی مجددی تھا، کیا وہاں کوئی رضوی تھا، کیا وہاں کوئی مرزائی تھا، کیا وہاں کوئی افغانی تھا، کیا وہاں کوئی کلیری تھا، کیا وہاں کوئی وہابی تھا، کیا وہاں کوئی نانوتوی تھا، کیا وہاں کوئی چیلانی تھا، کیا وہاں کوئی اجمیری تھا؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں فرقہ پرست مسلمانوں سے، خدا را ہمیں بتائیے کیا ان میں امیری اور غریبی کا جھگڑا تھا؟ کیا ان میں شیخ اور پٹھان کی لڑائی تھی؟ کیا ان میں بڑے اور چھوٹے کا امتیاز تھا؟ کیا ان میں کالے اور گورے کا اختلاف تھا؟ کیا ان میں ذات پات کی لڑائی تھی؟ کیا ان میں رنگ و نسل کا جھگڑا تھا؟ کیا ان میں اونچ اور نیچ کا فرق تھا؟ کیا ان میں تو اور میں کی لڑائی تھی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ بقول شاعر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بلکہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں کچھ کالے تھے تو کچھ گورے بھی تھے، ان میں کچھ امیر تھے تو کچھ غریب بھی تھے، ان میں کچھ زمین و جائیداد کے مالک تھے تو کچھ کسان اور مزدور بھی تھے، ان میں کچھ اونٹوں اور ہاتھیوں کے رکھوال
والے تھے تو کچھ بکریوں کے چرواہے بھی تھے، ان میں کچھ آقا و مالک تھے تو کچھ نوکر اور غلام بھی تھے، ان میں کچھ وقت کے حاکم تھے تو کچھ خادم خانہ بھی تھے، ان میں کچھ محلوں میں رہنے والے تھے تو کچھ چٹائی پر سونے والے بھی تھے۔ جی ہاں، مجھے کہنے دیا جائے ان میں عثمان غنی بھی تھے تو بلال حبشی بھی تھے، ان میں صہیب رومی بھی تھے تو سلمان فارسی بھی تھے، ان میں ابو ذر غفاری بھی تھے تو طفیل دوسی بھی تھے، ان میں عدی طائی بھی تھے تو سراقہ جاشمی بھی تھے، ان میں مالدار مدینہ حضرت ابو طلحہ بھی تھے تو فاقہ کش حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، ان میں سپہ سالار خالد بن ولید بھی تھے تو کمزور و نابینا حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی تھے۔ لیکن قربان جائیے ان کی اس جماعت پر الحمدللہ کیا اتحاد تھا، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی، کیا اخوت تھی، کیا بھائی چارہ تھا، کیا جذبہ تھا، کیا جانثاری تھی، کیا قربانی تھی۔ کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، بلکہ سب کے سب ایک تھے، نیک تھے، متحد تھے، متفق تھے، مشفق تھے، مہربان تھے، مخلص تھے، وفادار تھے، ایک دوسرے کے معاون تھے، مددگار تھے، ایک دوسرے کے بھائی تھے، یار تھے، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تفسیر تھے، انما المؤمنون اخوہ کی جیتی جاگتی تصویر تھے، بعضهم اولیاء بعض کے آئینہ دار تھے۔ جی ہاں، جنگ یرموک کے واقعہ کو تصور میں لائیے، دیکھیے ذرا ان کی ہمدردی، اخوت و بھائی چارگی کا نمونہ۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ کہتے ہیں کہ میں یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی جو لڑائی میں شریک تھے ان کی تلاش میں نکلا اور ساتھ ایک مشکیزہ پانی کا لے لیا کہ ممکن ہے کہ وہ پیاسے ہوں گے تو پانی پلا دوں گا۔ چنانچہ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دم توڑ رہے ہیں اور آخری سانس لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، بھائی جان پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارہ سے ہاں کیا۔ میں نے پانی ان کے منہ میں ڈالنے ہی لگا کہ اتنے میں ایک دوسرے صاحب جو قریب ہی بے ہوش پڑے تھے اور مرنے کے قریب تھے آہ کی۔ چنانچہ میرے چچا زاد بھائی نے ان کی آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا، میں نے دیکھا تو وہ حشام بن عاص تھے۔ ابھی ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے ملے جو دم توڑ رہے تھے اور جان کنی کا عالم تھا۔ انہوں نے آہ کی۔ چنانچہ ہشام بن عاص نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو دیکھا کہ ان کا دم نکل چکا ہے۔ چنانچہ میں واپس ہشام بن عاص کے پاس پلٹا تو دیکھا وہ بھی دم توڑ چکے تھے۔ پھر بھاگا ہوا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو دیکھا تو وہ بھی جان بحق ہو چکے تھے۔ حضرات سامعین، ہم اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ان میں کس قدر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی تھی، کس طرح وہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، کیسا بھائی چارہ تھا، کیسی اخوت تھی، وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے جان کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرات، آج ہمیں اسی اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، اتحاد وقت کی ضرورت ہے، اتحاد وقت کی پکار ہے، اتحاد آج اور کل کی آواز ہے، اتحاد صحابہ کی سنت ہے، اتحاد قرآن کی دعوت ہے، اتحاد مومن کا ہتھیار ہے، اتحاد مومن کی تلوار ہے، اتحاد مومن کی شان ہے، اتحاد مومن کی جان ہے، اتحاد مومن کا ایمان ہے، اتحاد مومن کی روح ہے، اتحاد مومن کی غذا ہے، اتحاد مومن کی دوا ہے، اتحاد مومن کا زیور ہے، اتحاد وقت کا چیلنج ہے، اتحاد وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔
میں انہی چند باتوں پر اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، وما علینا الا البلاغ۔